بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لا آف گریویٹیشن فرام دا 9th کلاس، چیپٹر نمبر 5. یہ لا آف گریویٹیشن جو ہے یہ نیوٹن نے پیش کیا. زیادہ تر جو ہماری ڈسکوریز ہیں فزکس میں وہ نیوٹن نے ہی کی ہوئی ہیں. تو اب نیوٹن نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جو یونیورس میں کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، ان کے درمیان اٹریکشن ہے. اور وہ جو اٹریکشن کی فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پروڈکٹ آف دیئر میسز، کہ ان کے میس کے بڑھنے سے یہ فورس بڑھے گی. اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم. لیکن اگر ان کے درمیان اگر فاصلہ بڑھے گا تو یہ فورس ہمارے پاس کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. تو اب یہی چیز کہ اس کی ایگزامپل کے طور پر سمپل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، جیسے میگنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میگنٹ اگر دو میگنٹ لے لیں، اگر وہ میگنٹ کو بڑا کرتے جائیں گے تو ان کے درمیان جو فورس ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ بڑھتی جائے گی. لیکن اگر دو میگنٹ کے درمیان ڈسٹینس کو بڑھاتے جائیں گے تو وہ ہمارے پاس فورس کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. تو یہ سیم سچویشن یہاں پر ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایوری باڈی ان دا یونیورس اٹریکٹ ایوری ادر باڈی ود اے فورس. کہ کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے which is directly proportional to product of their masses، جو ان کے میسز کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم، لیکن ان کے درمیان فاصلے کے مربع کے انورسلی پروپورشنل ہے. مطلب یہ کہ ہمارے پاس کہ یعنی کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کے بڑھنے سے دوسرے کا بڑھنا. کہ اگر میس بڑھیں گے تو ان کے درمیان اٹریکشن کی فورس جو ہے وہ بڑھے گی. اور یعنی کہ انورسلی پروپورشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے بڑھنے سے دوسرے کا کم ہونا. کہ مطلب یہ کہ اگر ان کے درمیان ڈسٹینس بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اب اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے فرض کیا کہ کنسیڈر ٹو باڈیز آف دا میس m1 اینڈ m2 اینڈ ڈسٹینس بٹوین دیئر سینٹر از d. کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو باڈیز ہیں، ان کا ایک کا میس m1 ہے، دوسری کا میس m2 ہے، اور ان کے درمیان ڈسٹینس d ہے. تو کنسیڈر ٹو باڈیز آف دا میس m1 اینڈ m2، دا ڈسٹینس بٹوین دیم از d. اب اکارڈنگ ٹو لا آف گریویٹیشن جو ہم نے یعنی کہ پڑھا ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ جو فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پروڈکٹ آف دیئر میسز کے. تو فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پروڈکٹ آف دیئر میسز کے، کہ میس بڑھے گا تو یہ فورس بھی بڑھے گی. اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم، اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے جب وہ بڑھے گا تو یہ فورس کیا رہے گی؟ یہ کم ہو جائے گی. اب دونوں پروپورشنل ہیں تو ہم نے اکٹھا کر لیا m1 m2 ڈیوائڈ بائی d اسکوائر. جب بھی پروپورشنل کو ختم کرتے ہیں تو ہم کوئی کانسٹنٹ یوز کرتے ہیں، تو f از اکول ٹو g m1 m2 ڈیوائڈ بائی d اسکوائر. ہم نے پروپورشنل کو ختم کر کے کانسٹنٹ یوز کیا، اور اسی کانسٹنٹ کو ہم کس کا نام دے رہے ہیں؟ g کا نام دے رہے ہیں، جسے ہم گریویٹیشنل کانسٹنٹ کا نام بھی دیتے ہیں. تو here g is a proportionality constant اور it is called universal constant of the gravitation. g کو ہم کیا کہتے ہیں؟ universal constant of the gravitation کا ہم نام دیتے ہیں. اور اس کی ویلیو بہت زیادہ سمالر ہے، اس لیے ہم اس سے کم فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ویک ہے ویلیو. تو یہ کہ اٹ از ویلیو از ویری اسمال ایوری ویئر، یہ بہت زیادہ کم ہے ہر جگہ پر. ان SI یونٹ، SI ہوتا ہے سسٹم انٹرنیشنل یونٹ، اٹ ویلیو از 6.673 into 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر کے جی مائنس 2. اس کی ویلیو کیا ہے؟ نیوٹن میٹر اسکوائر کے جی مائنس 2 ہے. اب -11 اٹس مین کہ یہ بہت زیادہ ویکر ویلیو ہے، بہت زیادہ کم ویلیو ہے. ڈیو ٹو اسمال ویلیو آف دا جی کی ویلیو اسمال ہونے کی وجہ سے دا گریویٹیشنل فورس از ویری اسمال، اس لیے یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اسمال ہے. دا ویٹ آف دا آبجیکٹ آن دا ارتھ ان دا ریزلٹ آف دا گریویٹیشنل فورس آف دا اٹریکشن بٹوین دا ارتھ اینڈ آبجیکٹ. اس لیے جو ہمارے پاس ویٹ جو ہے وہ زمین کی اٹریکشن اور باڈی کی اٹریکشن کی وجہ سے یعنی کہ اپیئر ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس یہی کہ یہاں تک ٹاپک تو آپ کا یہاں تک یعنی کہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اب اس میں یہ کہ اگر ہم دیکھیں گے یہ یونٹ کیسے آئے ہیں، تو اب F از اکول ٹو ہم نے کہا g m1
m2 ڈیوائڈ بائی آر اسکوائر. اب ہمیں یونٹ کس کے چاہیے؟ جی کے. تو کیا آ جائے گا؟ ایف آر اسکوائر اوور m1 m2. تو اب دیکھا جائے تو فورس کے یونٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیوٹن. ڈسٹینس کے یونٹ کیا ہوتے ہیں؟ میٹر اسکوائر. اور میس کے یونٹ کیا ہوتے ہیں؟ کے جی. تو اس لیے ہمارے پاس یہ یونٹ اس کے بن گئے نیوٹن میٹر اسکوائر کے جی -2 جو ہم نے یہاں پر یوز کیے ہوئے ہیں. تو بیٹا امید ہے کہ یہ بات اب آپ کو کلیئر ہوگی. پھر بھی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, اسے شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو صاحب. والسلام. Artlist.io